سیاچن نیوز کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم مختلف موضوعات کے اوپر وقتاً فوقتاً اس پروگرام کے ذریعے آپ کے معلومات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی ہم یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں یہ عید نوروز سے متعلق ہے۔ بلتستان میں صدیوں سے یہ نوروز کا تہوار منایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیوں اس عید کو مناتے ہیں اور کب سے یہ منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے گلگت بلتستان کے نامور جو محققین، مصنفین اور جو دانشور ہیں ان کو ہم نے زحمت دی ہے، اور ان کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عید نوروز کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ جی، نوروز کے حوالے سے آئیں، سب سے پہلے ہم نامور محقق، مصنف اور مورخ جناب محمد یوسف حسن آبادی صاحب سے سنتے ہیں کہ اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے اور کس انداز میں بلتستان میں نوروز منایا جاتا ہے۔ یہ نوروز فارسی کا لفظ ہے، نو روز یعنی نیا دن۔ یہ ان کے کیلنڈر کے مطابق، ایرانی کیلنڈر کے مطابق سال کا پہلا دن ہے، اور یہ فروردین کا مہینہ ہوتا ہے۔ فروردین کی پہلی تاریخ کو وہ لوگ نوروز کہتے ہیں، یعنی نیو ایئر ڈے۔ لیکن بلتستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں چونکہ ایرانیوں نے یہاں اسلام پھیلایا، تو ان کے ساتھ یہ تہذیب، ہم یہاں کی تہذیب کا یہ تہوار جو ہے حصہ بن چکا ہے، اور جب سے اسلام آیا ہے وہ یہاں سکردو میں، بلتستان میں اس تہوار کو منایا جاتا رہا ہے، اور اب تک جو ہے منایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ سالوں سے جو ہے اس میں کافی کمی ہوئی ہے۔ یہ ہے تو ایک موسمی تہوار ہے، چونکہ یہ اتفاق سے یہاں سال کے ایسے وقت میں یہ تہوار منایا جاتا ہے جب موسم سرما کا اختتام ہوتا ہے اور موسم بہار کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اسے ایک جشن بہاراں کے طور پر بھی جو ہے وہ مناتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو جو ہے اس کا یہ بھی ہے، چونکہ سال میں 365 دن ہیں، اور یہاں اس دنیا میں جو ہے اب تک 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں بہت سارے اسلام کے جو ہے حوالے سے بہت سارے واقعات، تاریخی واقعات جو ہیں اس دنیا میں رونما ہوئے ہیں۔ تو 365 دنوں میں اسلام کے حوالے سے ہر روز کے حوالے سے جو ہے بہت سارے واقعات ہر روز واقع ہوئے ہیں۔ تو ایرانیوں نے یہ چیز بھی ڈھونڈ نکالی ہے کہ جی اس دن کتنے اہم واقعات اسلام کے حوالے سے جو ہے واقع ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اس کو ایک مقدس دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، نامور محقق، مصنف اور مورخ جناب یوسف حسن آبادی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب ایک اور نامور محقق اور دانشور جناب سید محمد عباس کاظمی صاحب سے ہم سنتے ہیں کہ نوروز کا تاریخی کیا پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے جی کاظمی صاحب۔ یہ نوروز جو ہے وہ اب سے تقریباً 3,000 سال قبل سے شروع ہوئی، جب ایران میں زرتشتی مذہب نے عروج حاصل کیا، اور یہ جو ایران کے پہلی شاہی خاندان، اس کو ہخامنشی خاندان کہا جاتا ہے، تو اس کا پہلا شہنشاہ، جس کو فارسی میں ایران والے کوروش کبیر کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سائرس دا گریٹ، اس نے جناب علی یہ اوپر سارا ترکستان فتح کیا، ہمارا یہ بر صغیر کا تقریباً جناب علی مغربی حصہ فتح کیا، مصر فتح کیا، آرمینیا فتح کیا۔ اس طرح بہت بڑے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی اور ثقافتی اثرات بھی ادھر ادھر پھیل گئے۔ تو یہ اسی کے ساتھ یہ جو نوروز کی جو تقریبات ہیں، یہ بھی اسی کے ساتھ جناب علی اسی ثقافتی پھیلاؤ کا ایک حصہ تھا۔ البتہ یہ ہے کہ مقامی ثقافت کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق، جغرافیائی حالات کے مطابق اس میں تھوڑی بہت وہ اپنی تبدیلیاں تو لائیں، لیکن نوروز کا جو ایک سٹم ہوتا ہے، تنا، وہ اس دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ تقریبات الگ الگ ہیں، خوشی منانے کا انداز الگ ہے، لیکن 21 مارچ کو پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب ایرانی یہاں پر کلچر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایرانی کلچر جو ہے وہ تقریباً 15ویں صدی عیسوی میں آیا، جب اسلامی مبلغین یہاں آئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں ایرانی اثرات جو ہیں، ایرانی اثر رسوخ، ایرانی مذہب، ایرانی کلچر جو ہے وہ 5ویں صدی قبل مسیح میں آئی۔
جب سائرس دا گریٹ جو ایران کا سب سے بڑا پہلا شہنشاہ تھا، اس نے ہمارے اس علاقے پر حملہ کیا، قبضہ کیا، یہاں پر جناب علی اس نے تبلیغ کی، زرتشتی کی، تو وہاں اس نے جناب ان کے لوگوں کے ذریعے ایرانی کلچر بھی یہاں پر لوگوں میں پھیل گیا۔ اسی میں ایک جناب علی یہ ہے کہ یہ نوروز کا دن منانا، اور اس دن انڈوں کے جناب علی یہ کھیل، جس طرح انہوں نے یہ کھیل اور یہ مذہب ہمیں دیا، اس طرح ان لوگوں نے یہاں کے پرانے قدیم طرز پولو کو انہوں نے سیکھا، انہوں نے کھیلا، اور انہوں نے جناب علی اس کو اپنے ایران لے گیا۔ تو ایرانیوں نے اصل میں یہ پولو کا جو گھوڑے کے اوپر پولو کھیلتے ہیں، وہ ہم بلتستان والوں سے یا تبت والوں سے، بلتستان والوں سے سیکھا ہے۔ وہاں لے جا کر انہوں نے پولو تو وہی کھیلا، لیکن نام چوگن بازی سے رکھا۔ سب سے زیادہ ہمارے یہاں بلتستان میں، گلگت میں، اور آگے کرگل لداخ میں نوروز کے دن کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ اور اس دن جناب علی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، عید مبارک کہتے تھے، پورے سال کے لیے وہ ایک دوسرے کو نیک خواہشات کے جناب علی پیغام دیتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اور پھر جہاں جہاں ہمارے یہ راجے حکمران ہوتے تھے، وہاں وہ نوروز جس دن ہونا تھا، اس ایک شام پہلی شام کو باقاعدہ وہ اپنے سازندوں کے ذریعے اپنے محل کے سامنے نوبت، ایک مشہور حریف کا نام ہے، وہ بھجواتا تھا، اور وہ اعلان تھا کہ بھئی نوروز کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں، اور نوروز پر پولو بھی کھیلنا ہے، آپ سب خوشیاں منائیں اور سب کو اللہ فتح دے دیں۔ اور آج بھی شام کو جناب علی 20 مارچ کے شام کو ہمارے اسکردر راجے کے دالان میں ان کے موسیقار آتے ہیں، اور وہ جناب علی حرب میں جاتے ہیں، اعلان نوروز کرتے ہیں۔ اور کل صبح، نوروز کی صبح بھی سویرے، وہ پھر نوبت نامی وہ جو ساز ہے وہ بجاتے ہیں، اس کے بعد تماشے کرتے ہیں، بچے آتے ہیں، اور بچے خوش ہو جاتے ہیں، جوان خوش ہوتا ہے، اور پھر ملنے ملانے کے بعد تقریباً 3 بجے سارے پولو ٹیم والے آ کر رائے صاحب کو آگے کر کے اور سازندے آگے بجاتے ہوئے پولو گراؤنڈ پہنچتے ہیں۔ اور آج کے دن، نوروز کے دن سے پھر نئے سال کے پولو کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں سردی ہوتی، پولو ہو نہیں سکتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے جس کو کہیں نا جن نام نہاد علماء، جنہوں نے پڑھا وڑا نہیں ہے، لیکن وہ علماؤں کے انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیے کہ بھئی انڈوں کی لڑائی جو ہے یہ کفر ہے، یہ اسراف ہے، یہ لہو لعب ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نوروز کی جو 17 ربیع الاول ہے، اچھا جناب علی 13 رجب ہے، ان کی زیادہ اہمیت ہے، کوئی شک نہیں ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کی مذہبی اہمیت ہے، ان کے عقیدے کے حوالے سے اہمیت ہے، لیکن یہ ایک قومی، ایک ثقافتی دن تھا جس کو بہت نقصان پہنچا۔ اور پھر بدلتے وقت کے ساتھ بھی لوگ مصروف ہو گئے انٹرٹینمنٹ کے جناب۔ پہلے یہ ایک ہی آج سے شروع ہوتا تھا، سارے لوگوں کا گاؤں ہو یا یہاں پر ہو، ابھی تو انٹرٹینمنٹ خود ہمارے گھر میں آ کر ہمیں چین نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ 3000 سال سے پورا یہ مسلسل جاری ایک تقریب ہے۔ یہ تھے سید محمد عباس کاظمی صاحب۔ ابھی ہم خطے کے ایک اور نامور محقق، مصنف اور دانشور جناب محمد حسن حسرت صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بلتستان میں کیا کچھ ہوتا ہے نوروز کے دن، کس نوعیت کی تقریبات ہوتی ہیں اور کس طرح لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی حسرت صاحب۔ بلتستان میں عوامی سطح پر جو تہوار سب سے مقبول ہے وہ نوروز کا تہوار ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایرانی الاصل تہوار ہے، اور ایران میں تو یہ اسلام سے بہت پہلے 2500 سال قبل کم و بیش شروع ہوا ہے، اور پھر دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف قبائل میں جہاں جہاں ایرانی کلچر کے اثرات پہنچے، انہوں نے بھی اس تہوار کو اڈاپٹ کیا۔ اور اس وقت دنیا میں 10 ممالک ایسے ہیں جن میں سرکاری سطح پر نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں ایران کے علاوہ افغانستان ہے، ترکی ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، آذربائیجان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے۔ یہ سینٹرل ایشین جو مسلم سٹیٹس ہیں، ان تمام مسلم سٹیٹس میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں بھی جزوی طور پر منایا جاتا ہے،
اور پھر بلوچ اور پشتون قبائل میں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ مغل دور میں ہندوستان میں بھی یہ تہوار بڑی شدت کے ساتھ منایا جاتا رہا ہے، اور ہندوستان میں تواریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے بیضہ نوروز بہت مشہور تھا، یعنی نوروز کے انڈے ہندوستان میں بھی بہت ہی مشہور تھا۔ تو اس کے علاوہ پھر اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کی روایت بلتستان میں بھی پہنچی، اسلامی مبلغین کے ذریعے، ایرانی جو مبلغ یہاں تشریف لائے ان کے ذریعے، اور پھر بلتستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایران میں ماہ فروردین کی پہلی تاریخ جو ایرانی کیلنڈر کے مطابق سال کا پہلا دن ہے، تو اس دن یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اس دن سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس تہوار کی بہت بڑی اہمیت ہے، نہ صرف بلتستان میں، نہ صرف ایران میں، بلکہ عالمی سطح پہ۔ اسی لیے یونیسکو نے اسے بین الاقوامی تہوار کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ بلتستان میں اس جشن نوروز کے حوالے سے آج سے کچھ عرصہ قبل تک سارے بڑے بزرگ اور نوجوان بچے سب اس میں بہت ہی دلچسپی لیتے تھے، اور اس دن جو پکوان پکائے جاتے تھے ان میں قسم کھانے پینے کی چیزیں بنائی جاتی تھی، اور بالخصوص ایک چیز میں مجھے آج بھی یاد ہے جسے بلتی زبان میں بت کہتے ہیں اس کو، یعنی اور سب سے بنایا جاتا ہے، وہ کھیر کی طرح بہت ہی لذیذ چیز، میٹھی چیز بنائی جاتی تھی، اور وہ بہت لازمی طور پر بت بنائی جاتی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو راجاؤں کے دور میں یہاں باقاعدہ نوبت بجا کے نوروز کی صبح یہ نوروز کا اعلان کیا جاتا تھا، اور پھر نوروز عجم کے نام سے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے ایک حرب بھی تھی جو اس روز کے لیے مخصوص تھی، وہ حرب آج تو وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی۔ اس کے علاوہ اس دن پولو بھی کھیلا جاتا تھا، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے کرتب دکھائے جاتے تھے، اور جشن منایا جاتا تھا، کھیل کود کے بچے بڑے خوش ہو جاتے تھے اس دن کے حوالے سے۔ لوگ سردیوں کے وہ 3 مہینے نوروز کی آمد کے حوالے سے خوشیاں منا کے وہ 3 مہینے پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو۔ تو یہ اس نوروز کے جشن کی اور اس تہوار کی یہ خصوصیت تھی کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، خوشیاں منانا، اور یقیناً اس سے معاشرے پہ بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے تھے۔ جی ناظرین، نوروز کی تاریخی پس منظر اور بلتستان میں جس انداز میں یہ تہوار منایا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے ماہرین سے گفتگو سنی۔ اب ہمارے ساتھ ایک مذہبی اسکالر بھی موجود ہے، مولانا محمد تقی تقوی صاحب۔ آپ ہمیں اس کا جو مذہبی پرسپیکٹو ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نوروز کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ اسلامی روایت کے مطابق نوروز کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام عالم زر میں روحوں سے اقرار لیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کسی کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو مانیں گے۔ عالم زر میں جب روحوں سے اقرار لیا وہ نوروز کا دن تھا، اور نوروز کا دن وہ دن ہے جس دن حضور ختم مرتبت کے دوش مبارک پر حضرت امیر المؤمنین دوش رسول پہ چڑھ کے خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑا تھا، وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ اور نوروز کا دن وہ دن ہے جہاں امیر المؤمنین کو جنگ نہروان میں خارجیوں کے خلاف جو فتح ملی تھی، وہ دن بھی نوروز کا دن تھا۔ اور نوروز کا دن وہ دن ہے جب قیامت ہوگی اور رجعت کا دن ہوگا، کہ اس رجعت کے دن ہمارے سارے ائمہ معصومین تشریف لائیں گے، اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ رجعت کا دن بھی نوروز کا دن ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے خاص صحابی حضرت اجلین خانس امام جعفر صادق کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس دن نوروز کا دن تھا، تو اس صحابی نے امام جعفر صادق سے سوال کیا نوروز کا دن کیا ہے؟ تو امام نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نوروز ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کی عید ہے۔ اس دن حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو عید غدیر کے دن 18 ذی الحج کو جو تاج پوشی
جو خلافت ملی وہ 18 ذی الحج کو ملی، وہی دن ادھر شمسی مہینے کے اعتبار سے 21 مارچ کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس دن نوروز کے دن حضرت نوح کی کشتی کو کوہ جودی پر جو اس کو نجات ملی وہ 21 مارچ کا دن تھا، اور 21 مارچ کے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں روح پھونکی، حضرت آدم کے جسم میں، وہ 21 مارچ کا دن تھا۔ اور 21 مارچ کا دن وہ دن ہے کہ روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد منجی بشرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ وہ بھی 21 مارچ کا دن ہوگا، نوروز کا دن ہوگا۔ اور نوروز کا دن وہ دن ہے اسلامی روایات کے مطابق کہ اس دن اس کائنات پہ سورج نے پہلی کرن ڈالی، پہلی روشنی ڈالی سورج کی، وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ جی ناظرین، عید نوروز کے حوالے سے تفصیلی پروگرام آپ نے سنا، اور بالخصوص اس میں ہمارے ماہرین کی گفتگو آپ نے سنی کہ اس نوروز کا کیا تاریخی پس منظر ہے اور بلتستان میں کس انداز میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ آئندہ ہفتے کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ عید نوروز کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔